گزشتہ رات جب میرے شوہر کی میری سوکن سے خوب لڑائی ہوئی تو میں نے خاموشی سے کھانا لا کر شوہر کے آگے رکھا، مگر اس نے سارا غصہ مجھ پر نکالا اور سالن کی پلیٹ میرے منہ پر دے ماری تھی۔ میرا چہرہ جل گیا اور میں درد سے چیخ اٹھی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی، مگر اگلے ہی پل جوتے پہن کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ میں روتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو یوں بہہ رہے تھے جیسے دل ٹوٹ کے بکھر گیا ہو۔ میری ساس نے ایک لمحے کے لیے کمرے سے جھانک کر مجھے دیکھا تھا اور پھر نفرت سے سر جھٹک کر واپس اندر چلی گئی تھی، گویا میں جیوں یا مروں اس کی بلا سے۔ سوکن تو سوکن تھی، اسے کیا فکر ہونی تھی۔ میں کمرے میں آ کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا یہی سزا اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی؟ رات کے 12 بج گئے تھے اور میں اسٹور نما کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ اب آنسو رک چکے تھے، جیسے جم گئے ہوں یا شاید دل کے اندر گر رہے ہوں۔ نہ جانے کب میرا شوہر گھر آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ روتے روتے میں سو گئی اور صبح جب اٹھی تو سر بھاری تھا۔ شیشے میں دیکھا تو چہرے پر جگہ جگہ جلنے کے نشانات تھے۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کبھی اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا پلٹ کر کبھی دیکھے بغیر نہیں رہتا تھا۔ میرا شوہر بھی کبھی اس کا دیوانہ تھا۔ وہ دن تھے جب میں نے گریجویشن مکمل کی تھی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر فہد، جو میرے تایا کا بیٹا تھا، شروع ہی سے مجھے چاہتا تھا۔ باہر سے پڑھ کر آیا، نہایت خوش شکل تھا۔ میں بھی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اماں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ ابا کہا کرتے تھے کہ وہ خود غرض سا لگتا ہے، مگر جب تایا اور تائی فہد کے اصرار پر ہمارے گھر رشتہ لے آئے تو ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے بس ٹوٹی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ شادی کی تو اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شاید وہ مجھے ڈرانا چاہتے تھے۔ میں نے ضد میں آ کر ہاں کہہ دیا تھا کیونکہ مجھے فہد پسند تھا۔ پھر میری مرضی کے مطابق ہاں کر دی گئی تھی، مگر ابا دل سے راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ کرے بعد میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ مگر میرے دل پر محبت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ یہ باتیں مجھے سمجھ میں کہاں آتی۔ ماں باپ کے فیصلے بچوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ یوں میری منگنی ہو گئی اور آخر کار میری شادی بھی ہو گئی۔ شروع کے دن بہت اچھے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ میری ساس کے سامنے میری بات رکھتا تھا۔ اگر وہ مجھے کچھ کہہ دیتی تو وہ میری حمایت کرتا تھا۔ 2 سال گزر گئے مگر ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر تک کو دکھایا مگر رپورٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ڈاکٹر کہتا رہا کہ اللہ بہتر کرے گا، دعا کرو۔ یوں کرتے کرتے 5 سال گزر گئے تھے۔ اب میری ساس کی ضد اور بڑھ گئی تھی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کرا دے، مگر میں نے فہد کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک رات میں ساس کے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تو وہ رو کر فہد سے کہنے لگی کہ مرنے سے پہلے تمہاری اولاد دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے پاؤں پکڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ دوسری شادی کر لو۔ ساس کے کہنے سے میرا شوہر چپ چاپ اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ اب اماں کی بات ماننی پڑے گی۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اماں نے ضد لگا رکھی ہے اور میں بھی صرف اماں کی ضد پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی اور آخری محبت صرف تم ہو۔ میٹھے میٹھے الفاظ سے وہ مجھے منا رہا تھا اور مجھے بھی اندر سے اب تو اپنے اندر کمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آخر میں مان گئی اور کہا کہ شادی کر لو، مگر انصاف کرنا، میرا دل مت دکھانا۔ یوں اس نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر یقین تھا۔ پھر میری ساس نے اپنی بھانجی سے، جسے وہ شروع سے پسند کرتی تھی، میرے شوہر کی شادی کرا دی۔ شادی پر آئے میرے ماں باپ، ان کے چہرے اتنے اداس تھے، وہ نظر جھکائے بیٹھے تھے کہ رستے میں جاتے ہوئے ابا گاڑی چلا رہے تھے تو ٹینشن میں ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور میرے ماں باپ دونوں چل بسے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ میرا دکھ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ میں اور بھی ٹوٹ گئی۔ روتے روتے برا حال ہو گیا۔ میرا شوہر بس ایک دن میرے ساتھ میرے گھر پر رہا اور یوں میری ساس نے اسے لے کر چلی گئی۔ پھر پورے 40 دن ہو گئے تھے۔ میں نے اماں ابا کا خطم دلایا اور اپنے گھر کا تالا لگا کر سسرال واپس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو میرا شوہر اپنے کمرے میں تھا، مگر اس نے میرا حال بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ شام ہو گئی تو وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے فہد نے مجھے سلام ضرور کیا تھا۔
میری سوکن میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی کہ اس وقت مجھ پر کیا گزری۔ اپنی محبت کو یوں کسی اور کے ساتھ جاتے دیکھنا کتنے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ شام کو وہ دونوں باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے۔ میں نے ساس کو کھانا دیا تھا اور خود بھی کھانا کھا لیا تھا۔ میرا کمرہ میری سوکن کو دے دیا گیا تھا اور کمرے کے ساتھ والا سٹور میرا ٹھکانہ بن گیا تھا۔ میری سامان بھی وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ میری ساس نے کہا تھا، دیکھو وہ بڑا کمرہ ہے، اب انہیں اس کی ضرورت ہے، تمہارا کیا ہے، تم تو یہاں بھی رہ لو گی، ان کی تو کل کو فیملی شروع ہو جائے گی، تم تو اکیلی ہو۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اب تو پیچھے کا بھی کوئی آسرا نہیں بچا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ دعا کرنے والی ماں بھی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنی سوکن اپنی ساس کی خدمت کرنے لگی۔ کبھی کبھار میرے شوہر کو مجھ پر ترس آ جاتا اور وہ میرے کمرے میں رات گزارنے آ جاتا تھا۔ شروع میں اس سے گلہ کرتی تھی، مگر اب میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور گلہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کبھی کبھار ان دونوں کا آپس میں رومانس دیکھ کر دل بے بس سا ہو جاتا تھا، صبر کا دامن چھوٹنے لگتا تھا۔ وہ کبھی شاپنگ کرنے جاتے اور کبھی باہر کھانا کھانے جاتے، اور میرا شوہر کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تمہیں کچھ چاہیے یا نہیں۔ میری سوکن نے میرے شوہر کو اب میرے کمرے میں بھی نہیں آنے دیا تھا۔ ایک رات جب وہ میرے پاس آیا تو اگلی صبح ان کی آپس میں سخت لڑائی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے کھانا لا کر رکھا تھا میرے شوہر نے غصے میں بلیٹ اٹھا کر میرے منہ پر دے ماری تھی۔ اس نے اپنی بیوی کا غصہ مجھ پر اتار دیا تھا اور بولا کہ یہ کیا اٹھا لائی ہو، مجھے آلو شوربہ نہیں کھانا۔ حالانکہ پہلے وہ کسی چیز پر نخرہ نہیں کرتا تھا، خاموشی سے سب کھا لیتا تھا۔ آج جب میرا جلا ہوا چہرہ اور سر میں بے تحاشا درد تھا تو میں کام نہیں کر پا رہی تھی، ناشتہ بھی نہ بنا سکی۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی تھی اور سٹور روم کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ زور سے کھلا اور میری سوکن آ کر غصے سے بولی تھی، ناشتہ کون بنائے گا مہارانی، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کہنے لگی مر نہیں جاؤ گی، ناشتہ بناتے ہوئے اٹھو اور ناشتہ بناؤ۔ آج میں نے بھی کہہ دیا تھا میں نہیں بناؤں گی ناشتہ۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور یہ منظر دور کھڑا میرا شوہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے اپنی نئی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا تھا اور ناشتہ باہر سے آ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میرا شوہر ایک بار تو اسے کہتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، آخر کیوں تم نے ہاتھ اٹھایا، میں اس کی پہلی محبت تھی۔ مجھے آج بھی اپنے ابا کے وہ الفاظ بڑے یاد آئے جب انہوں نے کہا تھا، بیٹا مجھے وہ خود غرض سا انسان لگتا ہے۔ میں آئینے کے پاس جا کر اپنا چہرہ دیکھا تو جلنے والی جگہ سے تھوڑا سا خون نکلنے لگا تھا کیونکہ اس پر ہاتھ اٹھا تھا۔ ایک بار دل نے چاہا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، چھوڑ چھاڑ کر اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤں، وہاں رہنا شروع کر دوں، مگر پھر سوچا کہ میں تو اکیلی ہوں، اکیلی ذات کیسے رہوں گی، اکیلی عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو اسی جگہ پر رہنا ہوگا۔ چہرے کی تکلیف بہت زیادہ تھی اور وہ چائے جو میں بنا کر لائی تھی خود کی ٹھوکر سے گر گئی۔ رات سے بھوکی تھی، اچانک دل میں کچھ ہوا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ارد گرد دیکھنے لگی، اتنے میں ایک نرس آئی اور میں نے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ بولی کہ آپ کو آپ کے شوہر لائے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہوں میں، مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ کا شوہر ابھی باہر نہیں ہے، ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نیچے جانا چاہ رہی تھی مگر نرس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی اس حالت میں اتنی تیزی سے نیچے اترنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کمزور ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگی اللہ آپ کو ٹھیک رکھے، مگر اب آپ پر ایک دوہری ذمہ داری ہے بچے کی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تھا کس بچے کی؟ تو وہ بولی کہ آپ کے سارے ٹیسٹ ہو چکی ہیں، آپ حاملہ ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا میرے ہوش اڑ گئے، میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑی تھی اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ نرس مجھ سے کہنے لگی ایسے ٹینشن لینا ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے شوہر کو بلاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آیا تھا، وہ مجھے چپ کرانے لگا، تسلی دینے لگا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اور کہنے لگا تھا کہ چپ ہو جاؤ، اتنی ٹینشن تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور آنسو صاف کر رہا تھا، جلنے والے چہرے پر دوا بھی لگائی تھی مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔
मुझे उससे उलझन हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ड्रामा कर रहा हो। जब ज़ोर से मैंने उससे कहा कि पीछे रहो, करीब मत आओ, तो वो एकदम से पीछे होकर बैठ गया था। मैंने वहाँ 2 रातें और 2 दिन गुजारे। मुझे ड्रिप लगी रही और मेरे चेहरे का इलाज भी हो गया था। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे ये सब देखकर अजीब सा हो रहा था और मैं अल्लाह की कुदरत पर हैरान भी थी। वो मुझे घर ले आया था और घर पहुंचकर मुझे कमरे में लिटाकर कहने लगा, आराम करो, तुम्हें किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं किसी काम वाली का बंदोबस्त करता हूँ, तुम बस आराम किया करो। मेरे दिल में उठने वाला सवाल और अंदर की उलझन बेकरार थी। फिर मेरा शौहर मुझे बेहद मेरा ख्याल रखने लगा। खाने पीने में भी कोई कमी नहीं आने देता था और घर के काम भी मुझे नहीं करने देता था। हत्ता कि अब तो मेरी सास भी और यहाँ तक कि मेरी सौकन भी मुझ पर शफकत लुटाने लगी थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। मेरी सास और शौहर की बात तो मुझे बहरहाल समझ में आती थी, मगर सौकल का बदल जाना मुझे शक में डाल रहा था कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। वो कहने लगी कि मेरे बेटे और बहू की साजिश है कि वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेंगे। डॉक्टर ने बताया है कि ये लड़की जो मेरी भांजी है कभी माँ नहीं बन सकती। फाद इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। वो जैसे करती है जैसे कहती है वो वैसे ही करता है। इसलिए वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करके बच्चा लेकर चले जाएंगे और तुम्हें इसी घर में छोड़ देंगे। मेरी सास ने मुझे कहा कि कहीं चली जाओ जहाँ फहद तुम्हें ना ढूंढ सके। जब तक बच्चा इतना बड़ा ना हो कि वो अपने बाप से हिसाब ले सके तब तक दूर रहो और यहाँ वापस मत आना। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वापस आ जाना और आकर अपना घर संभाल लेना। उसने अपनी एक कज़न का पता दिया जो अकेली और अच्छी तबीयत की थी। मैंने सास की बातें सुनकर हैरत और दर्द में मुब्तला होते हुए आखिरकार अल्लाह पर भरोसा किया था और उसी रात मैंने वो घर छोड़ दिया था। सास की कज़न ने मुझे बहुत प्यार से रखा। मैंने अपने जेवरात और थोड़े से पैसे साथ ले लिए थे और जब वलादत का दिन आया तो मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। उस दिन मेरी सास बार बार मुझसे मिलने आई और कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद उन दोनों में बहुत लड़ाई रहने लगी थी। आखिरकार फहद ने उसे तलाक दे दी और अब वो पछता रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने कहा, आप उसे मेरा पता बता दें, अब मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने सच और आज़ादी का फ़ैसला कर लिया था। जब फहद आया तो उसने आकर मेरे कदम पकड़ लिए और मुझसे माफ़ी मांगी थी, मगर मैंने अब अपनी इज़्ज़त और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मजबूत असूल रख लिए थे। मैंने कहा, तुम बच्चे के बाप हो मगर दोबारा मेरी ज़िंदगी पर अपना साया नहीं डालोगे। मैंने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि खुद ही अपने बच्चे को पालूंगी, अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। मैं वहाँ चली गई, मैंने घर को साफ़ किया और वहाँ रहने का इरादा कर लिया था। मैंने अपने बेटे को खुद इत्मीदी, एहतराम नफ्स और ये सिखाऊंगी कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी इज़्ज़त और कदर की जानी चाहिए, अल्लाह पर उम्मीद रखनी चाहिए। साथ ही ये बताऊंगी कि माँ बाप के फ़ैसले औलाद के लिए बहुत